نے اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کو بھی اللہ قرار دیا، لہذا جو یہ کہتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام اللہ ہیں یا رب معنی مربوب اور ربوبیت ہے، وہ انسان دار اسلام سے خارج ہوتا ہے، اسے نصیری یا غالی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے جو یہ دو کام نہیں کرتا، بعض فاسد نظریات ہیں اس کے، لیکن یہ دو نظریات نہیں ہیں، نہ ربوبیت کا قائل ہے اہل بیت علیہ السلام کی، نہ الوہیت کا قائل ہے اہل بیت علیہ السلام کی، یہ انسان غالی نہیں کہلائے گا۔ ہم یہ مثال میں آپ کی خدمت میں صرف اس لیے یہ مثال پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم اس آیت کریمہ کے مورد کو سمجھ سکیں کہ یہ کیسے بیان کر رہی کہ کب حق اور باطل کی آمیزش ہوتی ہے، کیسے حق اور حق کو چھپایا جاتا ہے۔ مثلا ایک ہم جگہ پہ ہیں، وہاں پہ نصیری بیٹھے ہیں، یا پاکستان کے موجودہ حالات لے لیں کہ بعض لوگ امامت کے قائل ہی نہیں ہیں، اصلاً شیعہ ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں، نظام امامت نہیں آ سکتا، امامت کہیں پہ بھی حاکم نہیں ہو سکتی، امام مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت قائم نہیں ہو سکتی، بالفرض اس طرح کا معاشرہ ہے۔ اب اگر ہم وہاں پہ جا کے یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے نصیریوں کے درمیان، یقیناً وہ لوگ آواز اٹھائیں گے اس پہ۔ حق ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ رب ہے، نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، اس کا ہمیں یقین ہے۔ لیکن ہمارے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ یہ گمان کرتا ہے نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی رب موجود ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک ہے معاشرتی عقل مندی، وہ یہ ہے کہ فضائل امام علی علیہ السلام پڑھو، تم یہ موضوع ہی نہ اٹھاؤ، کیونکہ انہیں ہدایت تو اسی باب سے چاہیے، توحید کے باب سے۔ لیکن معاشرتی عقل مندی جو مدارس میں غالب ہے، وہ ذات علمیہ میں بھی یہی درس بعض اوقات بعض لوگ دیتے ہیں، وہ کیا ہے، توحید پہ بحث ہی نہ کرو، انہوں نے کون سی تمہاری بات مان لینی ہے۔ وہاں جا کے فضائل امام علی علیہ السلام بیان کرو، لوگ بھی خوش ہوں گے، نعرے لگائیں گے، تمہیں بھی عزت ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، اگلی دفعہ بھی بلائیں گے۔ یقیناً ممبر پہ انسان بیٹھا ہو، سامنے جذبات میں لوگ ہوں، واہ واہ کر رہے ہوں، پھر ممبر سے اتریں، لوگ آگے پیچھے بھاگیں، دنیا کا ہر انسان ہی اس سے محظوظ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کے دل میں فرح پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ایک طرف سے یہ آیت انسان کا وظیفہ یاد دلاتی ہے، انبیاء علیہ السلام نے بھی تو انہی موارد میں اللہ کا دین پہنچایا، لہذا وہاں پہ وہ بیان کرے کہ خالق صرف ایک ذات ہے، ایک ذات ہے جو پوری کی پوری کائنات حتیٰ کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا بھی رب ہے اور ان کی بھی ربوبیت کر رہا ہے، سب کا رب ہے وہ ذات۔ وہاں پہ توحید کے کلمات آشکار طور پہ پیش کرے۔ ٹھیک ہے کہ وہ چیزیں نہ پیش کرے کہ جس میں بہت عمیق دقتیں ہیں اور وہ ان کے ذہنوں سے اوپر ہیں، ان کی عقلوں کی مقدار میں سمانے والی نہیں ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ حق کو چھپا لے، باطل اور حق کی آمیزش کر لے۔ مثلا رب کا معنی ایسا پیش کرے کہ ان کے سامنے یہ ظاہر ہو کہ ہاں غیر خدا کو بھی رب کہہ سکتے ہیں، جبکہ اس کے سینے میں یہ معلوم ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ رب کے فلاں معنی میں اگر کسی شخص کو رب کہا جائے اس سے تو شرک نہیں ہوتا، فلاں معنی میں رب کہا جائے تو شرک ہوتا ہے۔ یہ بات عوام تو نہیں سمجھ سکتی، لہٰذا اگر آپ وہاں جا کے رب کے معنی تبدیل کر دیں، فلاں جگہ پہ یہ وارد ہوا ہے، فلاں لغوی نے یہ معنی کیے ہیں، فلاں آیت میں اس طرح سے ایک معنی وارد ہوا ہے، عوام تو وہاں پہ گمراہ ہوگی، کیونکہ اس کے اندر یہ دقتیں نہیں ہیں۔ انہیں نہ ایک عالم کی طرح یعنی اہل منبر کی طرح نہ پڑھنے کا موقع ملا، نہ اسے یہ پتہ لغت کیا ہوتی ہے، نہ اسے یہ پتہ ہے کہ فلاں قول کیا ہوتا ہے، فلاں کتنے معانی ہیں، اتنے معانی میں الفاظ کا استعمال ہونا کیا توجیہ رکھتا ہے، یہ چیزیں کیا اسے پتہ۔ لہذا وہاں جا کے اگر ہم اس طرح سے پیش کریں کہ حق اور باطل مل جائے تو اس کی نفی قرآن کریم نے کی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ رب ذات ایک ہے۔ عام معاشرے میں جب رب بولا جاتا ہے تو وہ ذات مراد ہوتی ہے جو سب کا سلسلہ خلق چلا رہا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو خلق کرنے والا ہے، سب کی تربیت کر رہا ہے، ایک لحظے کے لیے کسی سے غافل نہیں ہوتا اور سب کا خالق اور مالک ہے۔ یعنی تمام کے تمام ان سلسلوں کی انتہا اور اس کی ابتدا ایک ذات سے ہوتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔
اگر ہم اس معنی میں شک پیدا کر کے بیان کریں یا اس میں التباس کر کے بیان کریں اور ادھر ادھر کی باتیں گھما پھرا کے یہ ثابت کر دیں نہیں اللہ کے علاوہ دیگر کو رب کہہ سکتے ہیں لیکن اس معنی میں کہہ سکتے ہیں، اب جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو یہ بات صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی، یہ خود اتفاقات ہوئے ہیں۔ مثلا ایک جگہ تبلیغ کا موقع ملا، مجھ سے پہلے بھی 2 علماء کرام تھے، انہوں نے وضو کا مسئلہ بیان کیا، جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ پختونخوا تھے، انہوں نے جو مجھ سے پہلے تھے وہ تھے بھی پختونخوا ہی، پشتو میں انہوں نے بیان کیے، پھر جو دوسرا عالم تھا اس نے باقاعدہ کر کے دکھایا، پھر جب میری بات آئی تو میں نے آغاز یہاں سے کیا کہ یہ تو آپ الحمدللہ سمجھ چکے ہوں گے، ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور میں صرف تاکہ آپ کے ذہنوں میں زندہ ہو جائے اس لیے ایک برادر سے کہتا ہوں کہ کھڑے ہو کے وضو کا طریقہ بتائے اور وضو کر کے بتائے۔ اس نے وضو کا طریقہ کیا، غلط وضو کیا، پھر کہا کہ اگلا کر کے دکھائے، اس نے بھی غلط کیا، تیسرا اس نے بھی غلط کیا، چوتھا اس نے بھی غلط کیا، یہاں تک کہ اکثر افراد جو تھے انہیں وضو کا طریقہ ہی نہیں سمجھ آیا، تکرار پہ تکرار کر کے بیان کیا، کہاں پہ یہ رب کے معنی اور اس کی دقتیں اس طرح سے سمجھ آ جائیں گی؟ لہذا توجہ کرنی چاہیے۔ اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو طور طریقے بیان کیے جاتے ہیں کہ فردی تبلیغ قیمت رکھتی ہے، ایک بندے کو خود وضو کر کے دکھائیں، پھر اس سے کہیں تم وضو کرو، پھر جہاں پہ وہ غلط کرے بار بار بتائیں کہ ادھر اصلاح کا یہ طریقہ کار ہے، صحیح طریقہ کار یہ ہے، صحیح اس طرح سے وضو کرنا ہے، صحیح طریقہ کار پانی ڈالنے کا یہ ہے، ہاتھ دھونے کا یہ ہے، بازو دھونے کا یہ ہے، اس طرح سے اس کو سمجھ آئے گی، کیونکہ سب اذہان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک انسان کبھی لفظ وضو سنا ہی نہیں ہے اس نے، جب وہ پہلی دفعہ سنے گا تو مشکل تو ہوگی اس کے لیے۔ مثال ایک دے رہا ہوں کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بالعموم لوگوں نے نہیں سنی ہوتی، لہٰذا یہاں پہ قرآن حساس ہے، وہ یہ کہتا ہے حق کو ملا کے مت پیش کرو، تم کچھ کہہ رہے ہو، سننے والا تمہیں بھی پتہ ہے کہ کچھ اور مراد لے کے جا رہا ہے، اور تم ادھر سے خوش ہو کہ میں نے تو ٹھیک ہے وظیفہ انجام دیا، میں نے کب غلط بات کی تھی، جب مجھ کو پتہ ہے کہ یہ اس معنی کا غلط معنی لیں گے تو وہاں میرے وظیفہ بنتا ہے کہ آشکار کر کے میں پیش کروں، ملا کے مت پیش کروں حق اور باطل کو۔ حق اور باطل کی آمیزش سے یہ فسادات ہیں جو ہمیں معاشروں میں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ایک نظام ہے، ہم آشکار طور پہ کہیں کہ مہدویت کے نظام کے علاوہ، امام مہدی علیہ السلام کے نظام کے علاوہ سب نظام طاغوتی نظام ہیں، وہ ڈیموکریسی ہو، وہ بادشاہت ہو، یا وہ کوئی اور نظام حکومت ہو۔ اسی طریقے سے سود کے اوپر جتنے بھی نظام مبتنی ہیں سب کے سب باطل نظام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کے اوپر نظاموں کو خلق کیا ہے۔ اگر ہم یہ بنیادیں دین کی آشکار نہیں بتائیں گے، دین میں تو کوئی تبدیلی نہیں آنے لگی، وظیفہ بھی نہیں انجام پائے، یہ یہود و نصارہ جیسا حال ہوگا کہ تحریف شدہ دین روایت پا جائے گا، رواج پا جائے گا معاشروں میں، اور اس کی قباحتیں اور اس کی ہلاکتیں آج بھی ہم معاشروں میں دیکھتے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ دیکھیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 42 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم لوگ حق کو باطل کے ساتھ ملا کے پیش کرتے ہو اور یہ بات جانتے ہو کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود تم اسے چھپاتے ہو۔ حق کو چھپانا ناقابل معافی ایک جرم ہے، سوائے اس کے کہ انسان اہل حق بن کے لوٹ آئے۔ حق کو باطل کے ساتھ ملا کے پیش کرنا ہے، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ نہج بلاغہ میں امام علی علیہ السلام سے منقول جملات ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے مومن سے کوئی خدشہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے سامنے ایمان آشکار ہے، اس کے مطابق عمل پیرا ہوگا۔ کافر سے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ اس کا کفر آشکار ہے، لوگ اس کے کفر کو جانتے ہیں، اس کے نزدیک نہیں جائیں گے۔ مجھے خدشہ ہے تو اس منافق سے خدشہ ہے، جو بولتا وہ ہے جو تمہیں پسند ہے، کرتا وہ ہے کہ جو کافر چاہتے ہیں۔ اور یہ التباس جب لوگوں میں پیدا ہو جائے تو فتنے بنتے ہیں۔ اسی لیے نہج بلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فتنہ کب خطرناک ترین فتنہ جنم لیتا ہے، یعنی مفہوم روایت میں بیان کر رہا ہوں،
اس وقت فتنہ خطرناک فتنہ جنم لیتا ہے جب حق اور باطل کی آمیزش ہو۔ اگر حق آشکار ہو لوگوں کے سامنے کوئی فتنہ جنم نہیں لیتا، اگر باطل آشکار ہے، آشکار باطل ہے، کوئی فتنہ جنم نہیں لیتا۔ مثلا یزید کسی شیعہ کے سامنے اچھا نہیں ہو سکتا، آشکار طاغوت ہے، آشکار فاسق فاجر حاکم ہے، آشکار طور پہ اس کا منافقت اور اس کا کفر آشکار ہے، کوئی شیعہ اس سے دھوکہ نہیں کھائے گا۔ لیکن وہاں پہ دھوکہ لوگ کھا سکتے ہیں کہ جہاں پہ حق اور باطل کی آمیزش ہے۔ اگر آپ باطل کو بیان کریں وہ حق میں اپنی بحث لے جائے، وہ کہے گا اس میں یہ دیکھو یہ بھی تو پایا جاتا ہے۔ جیسے آج کہا جاتا ہے، جب کہا جائے کہ یار الہی نظام کی تو بات کرو، وہ کہے گا ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے۔ دونوں مورد ہی الگ الگ ہیں۔ ظلم ایک جامع عنوان رکھتا ہے، وہ ایک اس نظام کے بھی عنوان کو شامل ہے، دیگر عناوین کو بھی شامل ہے۔ لہذا یہ یاد ہمیں رکھنی چاہیے یہ بات کہ جب حق بیان کریں آشکار طور پہ حق بیان کریں۔ اختلاف نہیں ہے اس بات سے کہ برائی کو برائی کہا جائے، اچھائی کو اچھائی کہا جائے، اس سے بھی اختلاف نہیں ہے کہ اپنی جانوں کا دفاع کرنا چاہیے، اس سے بھی اختلاف نہیں ہے کہ مومنین کو رفع عامہ کے کام کرنے چاہیے، اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا کہ انسان عدل و انصاف کا خواہاں ہو اور اس کو طلب کرے۔ لیکن یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے کہ نظام الہی کو فراموش کر دے، ظالم حکمرانوں کو فراموش کر دے، ظالم فاسق حکمرانوں ان کی سیرت کو فراموش کر دے۔ انسان کتنے تجربات ایک ہی طرح سے اختیار کرے۔ لہٰذا ان باتوں سے مقصود یہ ہے، یہ صرف مثالیں ہیں چند، کہ انسان ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اہل منبر کی شدید ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو چھپا کے بیان نہ کریں، اگرچہ حق قدر عقولہم کر کے بیان کریں، قدر عقول الناس کر کے بیان کریں، ایسی زبان نہ استعمال کریں جو اصطلاحات کی دنیا میں گم ہو اور کسی کو سمجھ ہی نہ آئے۔ حق کو اس طرح سے بیان کریں کہ لوگوں کی عقلیں اس مقدار کو سمجھ سکتی ہوں اور وہاں پہ انہیں گمراہی کا کسی قسم کا کوئی خدشہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے دین کو باطل کے ساتھ ملا کے لپٹے ہوئے صورت میں پیش مت ہم کریں، بلکہ آشکار طور پر بیان کریں، اور اس آشکار صورت میں لوگوں کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ اگر ہم نے آشکار طور پہ دین کو بیان نہ کیا، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ لوگ حق اور باطل کی آمیزش کی وجہ سے دھوکہ کھا جائیں گے، حق کو دیکھ رہے ہوں گے، باطل کو بھی قبول کر لیں گے، اور اگر وہاں پہ ان سے بحث مباحثہ ہم کریں گے تو وہ حق کی مثالیں دیں گے، آپ باطل سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ کار یہی ہوتا ہے، انسان منبر پہ جاتا ہے، عوام سامنے موجود ہے، حاضرین موجود ہیں، مخاطبین موجود ہیں، اور منبر کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے، انسان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ما فی الضمیر اچھے اسلوب میں فصاحت بلاغت کے ساتھ بیان کرے۔ لہٰذا انسان جملہ بندی کرے، واقعات کو پیش کرے، تجربات کو پیش کرے، لوگوں کے سامنے مثالیں رکھے اور انہیں دعوت دے حق بات کی طرف۔ یہ ہمارا وظیفہ ہے، اور اس کے اوپر اگر ہم ڈٹ جائیں تو قرآن کریم واضح طور پہ کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ربنا اللہ ہمارا رب ہے، ہم تم سے تھوڑی رزق لے رہے ہیں، تم نے تھوڑی ہماری زندگی چھین لینی ہے، تم نے تھوڑی مجھے آسائشیں دے دینی ہے، تم نے مجھے کس مشکل میں نفع دے دینا ہے، رب میرا اللہ کی ذات ہے، وہ میرا خالق ہے، مالک ہے، خطرات سے بچانے والا ہے، نفع دینے والا ہے، اگر وہ نفع دینا چاہے دنیا کی کون سی طاقت ہے کہ اس نفع کو روک لے گی۔ ان جذبات کے ساتھ جب انسان منبر کے اوپر جائے اور ذرہ برابر مجمع سے خوف نہ کھائے، نہ تعداد سے، نہ افراد سے، نہ ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں سے، چاہے علماء ہی کیوں نہ ہوں، علماء کے درمیان بھی حق بات کو بلند کرنا سب کے تذکر کا سبب ہے۔ قرآن کریم بار بار کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ، کہ ان لوگوں کو وَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ یاد دہانی کرائیں، یہ یاد دہانی مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔ اگر علماء ہیں ان کے لیے نفع بخش ہوگی، عوام ہیں ان کے لیے ہدایت کا سبب بنے گی۔
لہذا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ہمیں کسی سے کوئی مفاد نہیں چاہیے، کسی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے عزت احترام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مقصد عالی مقصد ہے۔ ہم امام مہدی علیہ السلام کے سفیر بن کے آئے ہیں، ان کی حکومت کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں، ان کے دشمنوں سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، دین الہی کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اہداف مہدویت لے کے آئے ہیں۔ ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ گڑ جائیں، بیٹھ جائیں استقامت کے ساتھ۔ جتنی بھی مخالفتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی ناگواری ہوتی ہیں لوگوں سے، وہ ناگواری برداشت کریں۔ اگر سوال جواب ہوتے ہیں برداشت کریں، لوگ تانے دیتے ہیں برداشت کریں۔ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ربنا اللہ، پھر جو مشکل بھی آتی ہے خوف طاری نہیں ہوتا ان پہ، چاہے وہ کفار اور باغیوں کے خلاف مورچے میں محاذ جنگ میں ہو، تنہائی کیوں نہ رہ جائیں، خوف ان کے اوپر طاری نہیں ہوگا۔ فلا خوف علیہم، قرآن تصریح کر رہا ہے کہ جس نے دل سے یہ بات کہہ دی ربنا اللہ، اس کے اوپر کسی بھی قسم کا خوف نہیں آئے گا۔ ولا هم يحزنون، اور حزن کا شکار نہیں ہوتے، غم نہیں کھاتے۔ چھنتا ہے چھن جائے، کیا وہ چیز وہ چھینیں گے؟ جسم چھین کے لے جائیں گے؟ تو موت تو آنی ہی ہے، انتظار موت میں ہوتا ہے مومن۔ اگر وہ لوگ مال چھین کے لینا چاہتے ہیں تو ہمارا رب ہے اور عطا کرے گا۔ اگر عزت چھین کے لینا چاہتے ہیں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تصریح کر دی ہے عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ لہٰذا عزت کوئی نہیں چھین کے لے جا سکتا۔ ظاہری طور پہ عزت ہمیں دکھائی دے گی کہ چھن گئی ہے، لوگوں نے تانے دیے ہیں، گالم گلوچ کیے ہیں، دھکے شکے دیے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انبیاء علیہ السلام سے یہ سلوک ہوا، ائمہ علیہ السلام سے یہ سلوک ہوا، اللہ کی راہ میں انہوں نے اسے برداشت کیا۔ اگر ہم لوگ اسے برداشت کریں، ہمارے ایمان اندر سے جنم لے گا ہمارے وجود میں۔ لہٰذا یہ منبر پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قطعاً لوگوں کے ہجوم سے متاثر نہ ہوں، کسی بھی صورت میں لوگوں کے نظریات سے متاثر نہ ہوں، ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کریں۔ اسے حکمت کہتے ہیں، حکمت چھپانے کو نہیں کہتے، حکمت حق اور باطل کو ملا کے پیش کرنے کو نہیں کہتے۔ عموماً لوگ اس آیت کا سہارا لیتے ہیں، انشاءاللہ یہ آگے آیت آئے گی، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بہترین انداز میں حکمت کے ذریعے اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ حکمت یہ تھوڑی ہے کہ حق اور باطل کی آمیزش کرو، حکمت حق کو چھپانا تو نہیں ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ حق کو اس طرح سے پیش کرو کہ لوگ سمجھنے لگ جائیں۔ حکمت کا مطلب یہ ہے لوگوں کے سامنے حق کو اس طرح سے پیش کرو کہ لوگوں کے سامنے حق اور باطل میں فرق آشکار ہو جائے، فرقان بن کے یہ آیات ان کے سامنے آشکار ہوں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگانی فرقان بن جائیں ان کے لیے، جو حق اور باطل کو جدا کر دیتی ہیں۔ لہٰذا یہ سبق ہمیں پڑھ لینا چاہیے کہ فلا خوف علیہم ولا یحزنون، خوف نہیں ہوتا انہیں ممبر کے اوپر جا کے، نہ مجمع کے دباؤ میں آتے ہیں، نہ لوگوں کے تانوں میں آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آتا ہے اپنا علاج کرے ایمان کا، اس کا مطلب ربنا اللہ اس نے نہیں کہا، ممبر کے اوپر ڈٹ جائے، کوئی واہ واہ نہیں کرتا، کوئی خدشہ نہیں، سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سب اٹھ کے۔ تو دعوت ذوالعشیرہ سے بھی اٹھ کے لوگ چلے گئے۔ ایک امام علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، ہر مورد میں انہوں نے ساتھ دیا، ہر مورد میں، حتیٰ کہ غزوہ تبوک سے جب لوٹ رہے تھے وادی عقبہ میں، جب خطرات گھرے ہوئے تھے، رات کی اندھیری چھائی ہوئی تھی اور دشمنوں نے سازشیں کی ہوئی تھی، تو وہاں پہ بار بار کہتے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، آگے آگے بڑھ رہے تھے کہ جو خطرہ ہے وہ میری ذات کے اوپر آ جائے۔ لہٰذا ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جو مدافع دین بنتا ہے، مدافع اہل بیت علیہ السلام بنتا ہے، دین کا دفاع کرتا ہے، اس کو لبیک اللہم لبیک کی عادت ہونی چاہیے۔ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اس کے اوپر ایمان اور عقیدہ قائم کرنا چاہیے، پھر استقامت سے ڈٹ جانا چاہیے، پہاڑ کی مانند کہ طوفان آئیں ٹکرا کے چلے جائیں،
لیکن وہ اپنی جگہ سے متزلزل نہ ہو، اپنی جگہ سے مت ہلے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام، خصوصاً ان کے اصحاب جیسے سفیر حسین، ایک فرد واحد کیسے ایسے معاشرے میں جاتا ہے، سہمے ہوئے لوگ، دروازے بند، مسجد خالی، امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ کبھی تصور کریں کہ اگر ہم اس جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ لوگ سہمے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجدیں خالی ہیں، نظام حسین سننے کے لیے تیار نہیں ہے، انقلاب حسین سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لبیک یا حسین کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، سہمے میں ہیں، خوف زدہ ہیں۔ ہم اگر اس سفیر کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ لہذا ہمارا کام بھی سفارت کا ہے، امام مہدی علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانا ہمارا وظیفہ ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ منبر ہے۔ انشاءاللہ کل کی بحث ہم دیکھیں گے کہ دوسرا ہمارے پاس بہترین آلہ کار ذریعہ وہ ہے صف، یعنی ایک جماعت بنا کے تبلیغ کرنا۔ اس کو انشاءاللہ کل ہم ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طاہرین۔